بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام، آج کی تراویح کے اندر 7ویں پارے کا پیغام آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ 7ویں پارے کے بارے میں یہ ہے، 7ویں پارے کے اندر ٹوٹل 19 رکوع ہے۔ 7ویں پارے میں ٹوٹل 148 آیتیں ہیں، جس کے اندر سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی 38 آیتیں ہیں، 83 سے 120 تک۔ اس کے بعد سورہ نام سورہ نمبر 6 کی 110 آیتیں ہیں، تو دونوں کو ملائیں گے تو 148 آیتیں ہو گئی۔ اس کے اندر جو سورہ نام ہے سورہ نمبر 6، یہ مکی سورہ ہے، اس کے اندر ٹوٹل 165 آیتیں ہیں اور ٹوٹل 20 رکوع ہے۔ جو آیت پڑھی گئی آیت نمبر 83 بغور کیجئے، 7واں پارہ جو شروع ہو رہا ہے، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اور جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول پر اتارا گیا۔ اس کا تعلق 6 پارے کے آخر سے ہے، تو یہ ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو عیسائی لوگ تھے، اور خاص طور پہ کہا جاتا ہے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے دربار میں جو علماء تھے اور وہ عیسائی لوگ تھے، تو ان لوگوں نے جب قرآن کریم کو سنا تو وہ لوگ رونے لگے، انہی کا تذکرہ۔ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہہ پڑی، اس لیے کہ ان لوگوں نے حق بات کو پہچان لیا تھا۔ اب آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے، اے ایمان والو، جو اللہ نے حلال کیا تم اس کو حرام مت کرو، لا تحرموا الطیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا، اور حد سے آگے مت بڑھو۔ پھر اس کے بعد کہا جا رہا ہے حلال کھاؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور اس کے بعد قسم کے بارے میں، جس نے قسم کھا لی ہے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ 10 مسکین کو کھانا کھلائے، نمبر 1، یا پھر 10 مسکین کو کپڑے پہنائے، نمبر 2، یا نمبر 3 ایک غلام آزاد کرے، اور یہ نہیں کر سکتا تو اس کو چاہیے فصیام 3 ایام، 3 دن تک روزہ رکھے۔ اب اس کے بعد شراب کے بارے میں آخری حکم کا ذکر ہے، آیت نمبر 90 اور 91 پر غور کیجئے۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون۔ اے ایمان والو، بے شک شراب، جوا اور آستانے اور فال کے تیر سب ناپاک شیطانی کام ہے، لہٰذا تم ان سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ شیطان تو صرف یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوا کے ذریعے سے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دے اور تمہیں اللہ کے ذکر اور نماز سے روک دے، تو کیا تم ان برے کاموں سے باز رہو گے؟ اب اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے، لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ، آیت نمبر 94، کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے، جاننا چاہتا ہے کہ بغیر دیکھے ہوئے کون اللہ سے ڈرتا ہے۔ اس کے بعد بیان کیا جا رہا ہے کہ رسول کا کام ہے لوگوں کو پیغام پہنچا دینا، مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ۔ اب اس کے بعد بیان کیا جا رہا ہے جو چیز کھلی ہوئی رہے تو اس کے بارے میں سوال نہیں پوچھنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اگر ظاہر کر دی جائے تو تم پر ناگوار گزرے۔ اب اس کے بعد چند چیزوں کا ذکر ہے کافروں نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا جبکہ اللہ نے حلال کیا تھا۔ اللہ نے کسی کو نہ بحیرہ بنایا، نہ صائبہ، نہ وسیلہ، نہ حام۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام، یہ جانوروں کے نام ہیں، لوگوں نے خود ہی اپنے اوپر حرام کر لیا تھا جبکہ اللہ نے نہیں کہا تھا کہ ان جانوروں کو اپنے اوپر حرام کر لو۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ اس کے رسول کی بات مانو تو لوگ کیا کہتے ہیں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو جو پایا ہم اسی کے حساب سے چلیں گے۔ تو اللہ نے کہا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، کیا تمہارے باپ دادا نہیں سمجھتے تو تم بھی نہیں سمجھو گے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نشانیاں دی، کئی معجزے ان کو ملے، بچپن میں انہوں نے بات کی، پھر اسی طریقے سے پرندے کی شکل مٹی کو دیتے اور وہ پرندہ بنا لیتے تھے، کوڑھی کو مادرزاد، اندھے کو وہ صحیح کر دیتے تھے، مردے کو زندہ کر دیتے تھے۔ تو یہاں کیا ذکر ہے، بے اذنی، اللہ کہتے میرے حکم سے کرتے تھے، اور اسی کا تذکرہ سورہ آل عمران میں بھی گزر چکا، بے اذن اللہ، اللہ کے حکم سے کرتے تھے۔ تو کمال اللہ میں ہے نہ کہ عیسیٰ علیہ السلام میں، عیسیٰ علیہ السلام میں کمال نہیں ہے، کمال اللہ میں ہے۔ اب آگے یہ ذکر ہو رہا ہے کہ حواریوں نے کہا جو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے کہ آپ اللہ سے دعا کیجئے، هل يستطيع ربك ينزل علينا مائدة من السماء، کہ اللہ آسمان سے دسترخوان اتار سکتا ہے، آیت نمبر 112 میں مائدہ، اسی وجہ سے اس سورہ کا نام ہے سورہ مائدہ، مائدہ کا معنی دسترخوان۔ تو اللہ نے کہا بالکل کاہے نہیں اتاریں گے، لیکن یاد رکھو اگر بات نہیں مانو گے تو مسئلہ گڑبڑ ہو جائے گا، اللہ ایسی سزا دے گا، دنیا میں کسی کو سزا نہیں دیا ہے۔ وہ لوگ چاہتے تھے کہ اگر کوئی دسترخوان اتر جائے تو ہمارے لیے خوشی کا دن ہو، تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ تو اللہ نے کیا کہا کہ بے شک میں عذاب دوں گا، دنیا میں کسی کو عذاب نہیں دیا اگر لوگوں نے انکار کیا تو،
فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبہ عذاب اللہ اعذب احدا من العالمین۔ اب آگے ذکر ہو رہا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ معبود بنا لو؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق ان کنت قلتہ فقد علمت تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک انک انت علام الغیوب۔ اللہ تیری ذات پاک ہے، میں وہ چیز کیسے کہوں جو حق ہی نہیں ہے؟ تو جانتا ہے، اور تو جانتا ہے جو میرے جی میں ہے، لیکن میں نہیں جانتا تیری مراد کیا ہے، تو غیبوں کا جاننے والا ہے۔ آگے ہے ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم، اگر تو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر معاف کر دے تو بڑا غالب خوب حکمت والا ہے۔ اخیر میں آسمان و زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب اس کے بعد سورہ انعام مکی سورہ ہے، اس کے اندر 165 آیتیں اور 20 رکوع ہے۔ مکی سورہ کا انداز ہم اور آپ جانتے ہیں، اس میں توحید کا ذکر ہے، شرک سے بیزاری ہے، قوموں کے واقعات بیان کیے گئے، مثالیں دے کر لوگوں کو توحید کی طرف بلایا گیا ہے، اور ذرا انداز اس کا سخت بھی ہے، جنت اور جہنم کا تذکرہ ہے۔ تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض۔ پھر آگے بیان کیا جا رہا ہے کہ تم لوگوں کو مٹی سے پیدا کیا، پھر آگے بیان کیا جا رہا ہے وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، آسمان و زمین کے اندر اللہ ہی ہے۔ یعلم سرکم وجہرکم ویعلم ما تکسبون، وہ تمہارے بھید اور وہ تمہاری پوشیدہ و ظاہر سب باتوں کو وہ جانتا ہے۔ پھر آگے بیان کیا جا رہا ہے بہت سارے گاؤں کو ہم نے برباد کر دیا ہے، بستیوں کو برباد کر دیا ہے۔ پھر اسی طرح آگے بیان کیا جا رہا ہے لوگ کہتے ہیں کہ ان کے اوپر فرشتے کیوں نہیں اترتے؟ ارے فرشتے اتریں گے تو معاملہ ہی ختم کر دیا جائے گا۔ پھر آگے بیان کیا جا رہا ہے کہ رسولوں کا مذاق اڑایا گیا ہے، تو انجام کیا ہوا؟ برا انجام ہوا۔ کہا جا رہا ہے لوگوں سے زمین کے اندر گھومو دیکھو کیا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا۔ آگے بیان کیا جا رہا ہے کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ تعالیٰ نے رحمت کو اپنے اوپر لکھ لیا ہے۔ پھر آگے بیان کیا جا رہا ہے وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، اللہ کھلاتا ہے اللہ کھاتا نہیں ہے۔ پھر آگے وَإِن اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، آیت نمبر 17 ہے سورہ انعام کے اندر، کہ اگر اللہ آپ کو تکلیف میں ڈالنا چاہے تو کون ہے جو اس تکلیف کو دور کر دے، اور اگر اللہ آپ کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے، تو تکلیف کو دور کرنے والا اللہ ہی ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ پھر آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ میرے اوپر قرآن اتارا گیا ہے لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، جہاں تک میں پہنچوں لوگوں کو ڈراتا رہوں۔ اس کے بعد بیان کیا جا رہا ہے إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ، ظالم لوگ کبھی کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ اس کے بعد آگے بیان کیا جا رہا ہے وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، کہ لوگ ہدایت سے لوگوں کو بھی روکتے ہیں اور خود بھی دور رہتے ہیں۔ آگے قیامت کا ذکر ہے کہ جب وہ لوگ اپنے رب کے پاس حاضر ہوں گے، کھڑے ہوں گے، کہا جائے گا یہ حق نہیں ہے، تو کیوں نہیں، ہمارے رب حق تو ہے، لیکن وہاں افسوس کرنے سے کیا ہوگا؟ یا حسرت علی ما فرطنا فیہا، ہائے افسوس جو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا ہے، کیسی کوتاہی ہم نے کی ہے، کچھ عمل نہیں کیا، دنیاوی زندگی یہ سب دھوکے کا سامان ہے۔ اس کے بعد آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا ہے، تو آپ صبر کریں، اور جو لوگ تکلیف دے رہے ہیں آپ صبر کرتے رہیں، ان کو پتہ چل جائے گا۔ اس کے بعد یہ ذکر ہے کہ زمین کے اندر جتنے بھی جاندار ہیں اور جتنے بھی پرندے ہیں، ہر ایک کی دیکھ بھال اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ آیت نمبر 42 پر غور کیجئے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ، آپ سے پہلے ہم نے بہت ساری امتوں کی طرف رسولوں کو بھیجا تھا، ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے انہیں سختی اور تکلیف کے ساتھ پکڑ لیا تاکہ وہ عاجزی اختیار کرے، گڑ گڑائے۔ اس سے یہ پتہ چلا جب بھی دنیا کے اندر کوئی پریشانی آئے تو اللہ کے سامنے گڑ گڑائیے، لیکن لوگ کیا کرتے؟ گڑ گڑاتے ہی نہیں ہیں۔ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا، جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو انہوں نے کیوں نہیں عاجزی اختیار کی؟ وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، مگر ان کے دل تو اور سخت ہو گئے، اور جو کام وہ کر رہے تھے شیطان نے انہیں اچھا کر کے دکھایا۔ اب آگے بیان کیا جا رہا ہے کہ جب ان لوگوں نے بھلا دیا جو یاد کرایا گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ہر چیز کے دروازے کھول دیے، پھر اچانک پکڑ لیا۔ پھر آگے بیان کیا جا رہا ہے کان اور آنکھ کو اللہ لے لے اور دلوں پر مہر لگا دے۔ کون ہے؟ من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ، جو اس کو لے کر آئے، کوئی لانے والا نہیں ہے۔ پھر آگے بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں اور میں غیب نہیں جانتا، ولا اقول لکم انی ملک، اور میں یہ بھی نہیں کہتا میں فرشتہ ہوں، ان اتبع الا ما یوحی الی، میری طرف جو وحی کی جاتی ہے میں وہی بیان کرتا ہوں۔ اب آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ آپ کے پاس ہیں ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ، تو ان کو اپنے سے دور مت کیجیے جو صبح شام اللہ کی رضامندی چاہتے ہیں۔ پھر آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے غیب کی چابیاں اللہ ہی کے پاس ہے، وعنده مفاتیح الغیب لا یعلمها الا هو وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ غیب کی ساری کنجیاں اللہ ہی کے پاس ہے، اور
کوئی نہیں ہے جو اس کے علاوہ جان سکے، اور وہ خشکی اور سمندر کی سب چیزوں کو جانتا ہے۔ کوئی پتا کیا گرتا اللہ کے علم ہے، زمین کے اندھیروں میں ایسا کوئی دانہ نہیں جو اس کے علم میں نہ ہو، اور نہ کوئی تر چیز اور نہ کوئی خشک، مگر سب کچھ ایک واضح کتاب میں ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور اللہ اپنے بندوں پر غالب ہے۔ پھر آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ قادر ہے کہ تمہارے اوپر عذاب لے آئے، تمہارے اوپر سے، تمہارے نیچے سے، اور آپس ہی میں تم لوگوں کو لڑا دے۔ اب آگے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کس طریقے سے اللہ کو پہچانا۔ انہوں نے ستارے کو دیکھا تو کہا ہذا ربی، یہ میرا رب ہے، لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا میں ڈوبنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ پھر اسی طرح انہوں نے چاند کو دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے، لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا نہ، میں ضرور گمراہ ہو جاؤں گا اگر میں ان لوگوں کو مان لوں گا۔ پھر اس کے بعد سورج کو دیکھا تو کہا ہذا ربی ہذا اکبر، یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے، لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا قال یا قوم انی بریء مما تشرکون انی وجہت وجہی الذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ تو کہا اے میری قوم، بے شک میں اس سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو، میں یکسو ہو کر اپنا چہرہ اس ذات کی طرح متوجہ کر لیا جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ پھر آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے آیت نمبر 82 کے اندر الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون، وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ ظلم نہیں کیا، یعنی شرک نہیں کیا، تو ان لوگوں کے لیے امن ہے اور شانتی ہے، اور وہی لوگ ہدایت پر ہیں۔ اس کے بعد نبیوں کے واقعات بیان کیے گئے، 18 نبیوں کا ذکر ہوا، اور اس کے بعد کہا گیا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ اگر وہ لوگ بھی شرک کریں گے تو ان کے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہا کہ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کی جیسا قدر کرنی چاہیے تھی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی تعریف ہو رہی ان اللہ فالق الحب والنوا، وہی اللہ اناج کے دانے اور پھلوں کی گٹھلی کو پھاڑنے والا، وہی زندے کو مردے سے اور مردے کو زندے سے نکالتا ہے، پھر اسی طرح رات کے اندھیرے سے صبح کی روشنی پھاڑتا ہے، پھر اسی طرح دن اور رات کو وہ لاتا ہے۔ پھر اخیر میں ہم چلے آئے، یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ غور تو کرو، آسمان سے بارش نازل کرتا ہے، کس طریقے سے سبزے اگاتا ہے، کون ہے یہ سب کرنے والا، کون ہے نکالنے والا پھلوں کو، کوئی ہے، ذرا غور تو کرو۔ انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینعی۔ اس کے بعد بیان کیا جا رہا کفار مکہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو اپنا شریک بنا لیا ہے، کیسے ہو سکتا ہے، نعوذ باللہ، یعنی اپنے رشتے قائم کر لیے، اور اللہ کے لیے بیٹیاں جبکہ ان کے لیے بیٹے، اللہ کی ذات پاک ہے، یہ لوگ بیان کر رہے ہیں۔ آسمان و زمین کو نئے سرے سے پیدا کرنے والا، بدیع السماوات والارض۔ پھر آگے بیان کیا جا رہا لا تدرک الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطیف الخبیر، نگاہیں اللہ کو نہیں دیکھ سکتی لیکن اللہ کی نگاہیں سب کو دیکھ رہی ہے، وہ بڑا باریک بین، ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ اور اس کے بعد اخیر میں یہ بیان کیا جا رہا لا تسبوا الذین يدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم۔ آیت نمبر 108 میں جو لوگ اللہ کے سوا دوسرے کو پکارتے ہو تم ان کو گالی مت دو، ورنہ وہ لوگ بغیر علم کے اللہ کو گالی دیں گے۔ تو ناظرین اکرام، یہ 7ویں پارے کا خلاصہ تھا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔